کوئی کھڑا ہو تو اس کے پاس میں کوئی بھی سمجھدار انسان ہو وہ کھڑا نہ ہونے تو اس کو بٹھا دیں. بہت سارے یہاں سمجھدار ہوں گے مجھے امید ہے. بہت اچھا پیغام دیا ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت جلد انشاءاللہ تعالی بریلی شریف سے صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ غزیہ مرکز اہل سنت بریلی شریف حضرت علامہ شاہ مفتی احسن رضا خان صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے, اور مجاہد سنیت ہمدرد قوم ملت حضرت علامہ شاہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی آمد ہونے والی ہے. میں جب تک حضرت آتے ہیں بلا تمہید بس ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں حضرت کی گفتگو سے لپٹ کر کہ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا, چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا, قبر کے تختے کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. قبر کے تختے کے نیچے تھی میری عیاشیاں. ہم مسلمان 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 ہیں, ہم ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے. ہم نے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, بولے عباس نے بس اتنا ہی بتا رکھا. ہم مسلمان 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 ہیں. ہم دعا کریں اللہ حضرت کی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب مومن بہرائچی صاحب 3 شعر پڑھنے کے لیے میں پر تشریف لا ہے. بیٹھے رہے آپ حضرات, بیٹھے رہے. بالکل ایسے ہی بیٹھے رہے. حضور سلمان عظیم صاحب آ رہے ہیں, اس وقت تک کے مومن صاحب کو 2-3 شعر سنتے. جی ہاں ماشاءاللہ. اگر مفتی سلمان ازہری صاحب جلدی نہیں بھی آ رہے ہیں تب بھی آپ جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. بتایا آپ حضرات ذرا, ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی بیٹھے ہیں. ہر شخص اپنے لیے بیٹھے ہیں. یا خدا اہل سنت کی یہ ہے دعا, یا خدا یا خدا یا خدا اہل سنت کی یہ ہے دعا, مسلک اعلی حضرت سلام. پورا مجمع محبت سے کہتے یا رسول اللہ یا خدا اہل سنت یا خدا اہل سنت یہ ہے دعا, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. زندگی زندگی عشق آقا میں بس ہو بسر, یہ ہماری عقیدت سلامت رہے. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. بیٹھے رہے, بالکل ایسے ہی بیٹھے رہے. بہت دیر سے آپ کے ہاتھ پیر دبا کے تو ہم نے بٹھایا ہے آپ کو, اب کھڑے نہ ہونا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ بڑے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب بہت جلد انشاءاللہ تعالی ممبر رسول کی بہاروں سے قریب ہونے والے ہیں. آپ حضرات بالکل ایسے ہی بیٹھے رہے. آپ کی طرف سے کھڑے ہوتا یا رسول اللہ محبت, عشق و محبت, بستی بستی قریہ
حصول تاج الشریعہ. پیارے اسلامی بھائیوں نے کبھی کو لوگ گاڑی کے آگے کھڑے خدا کے راستے کو ہٹا ہے یار. حضرت کو گیٹ سے باہر گاڑی سے باہر نکل لیتے بڑی مہربانی ہوگی. حضرت دیکھیں سامنے گاڑی کے سامنے سے ہٹ جائیں گے. حضرت کو اوپر آنے دیجیے. یہ جو نوجوان جو بچے ادھر گاڑی کے سامنے کھڑے ہیں گاڑی سے ہٹ جائیے. حضرت یہ گاڑی سے ہٹ جائے گی تو سامنے نہ بچے ہیں گاڑی سے ہٹ جائے گا. گاڑی کے سامنے سے سارے لوگ ہٹ جائیں. ان سے گزارش ہے آپ سمجھدار ہیں دیارے غازی پاک کی سرزمین پر رہتے ہیں اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں. جس طرح سے ایک اچھے انسان کی پہچان ہے بہت پیار سے بٹھائیں اور بٹھانے والے بھی بیٹھ جائیں. جی اسٹیج پر میرے رسول پر علماء حضرات نے ان سے گزارش ہے کہ راستہ ہموار کر دیں اور سکون کے ساتھ حضرت کو میرے رسول پر کرسی خطابت پر آنے دیں. آپ حضرات پیار سے بیٹھ جائیں. بٹھانے والے بھی بیٹھ جائیں. کھڑے ہونے والے تو بیٹھ ہی جائیں. اور یہ کیمرے والے جو حضرات ہیں یہ کیمرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان سے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ان کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں. آپ جو بھی کام ہے بیٹھے بیٹھے کرنے بھائی. پیچھے جو حضرات ہیں وہ بھی محبت و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آئی تکبیر آئی رسالت آئی حیثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم یا رسول اللہ. بس خاموش خاموش ہو جائے خاموش ہو جائے خاموش خاموش بھائیوں خاموش. جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ بیٹھ جائیں. 1 منٹ کے اندر بیٹھ جائیں. آپ کو غازی پاک کا واسطہ 1 منٹ کے اندر بیٹھ جائیں. اپنے ہاتھوں کو یاد جواب دے. نعرہ تکبیر اور اونچی آواز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان غوث حضرت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ فیضان سرکار مفتی اعظم ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ایک ایسا خطیب جس پر کتابت ناز کرتی ہے. اگر بیٹھنے والے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں. بیٹھتا رہا ہے سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے. 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 وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے. وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے. وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے. جس دل میں نہ ہو عشق شہنشاہ مدینہ. جس دل میں جو جہاں ہے وہی رہے. جگہ کم ہے کسی کے لیے کوئی ناراض نہ ہو. اپنے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ لے کر آئیں آپ حضرات. بالکل ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے. ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے. ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہیں. آپ کو صحیح ہٹا رہے تھے کمیٹی والے. بالکل جہاں ہے میرے دوست وہی بیٹھے. فیضان سید سالار مسعود غازی فیضان سرکار مفتی اعظم ہے. مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ دیارے سید سالار مسعود غازی علماء اہل سنت مسلمان اہل سنت. نعرہ تکبیر. کتاب درد ہوں احساس کی زبان ہوں میں. متاع عشق ہوں خوشبو کا ترجمان ہوں میں. ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز
گلی کا شور نہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے۔ بھیا حضرت کا آگے ہٹا یار وہاں سے۔ بالکل بے فکر رہے۔ ارے جذبات اچھے ہیں ماشاء اللہ، اللہ آپ کے جذبات کو حضرت جیسا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سب کو دیکھیں گے اور آپ بھی حضرت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل آپ بیٹھیں۔ ماشاءاللہ بیٹھ جائیں آرام سے سکون کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ اب جوش کا تھوڑا ہوش کو قابو۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذلیل احترام، مشائخ و سادات، جوار غازی میں رہنے والے غازی کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ وآلہ وآصحابہ الکرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوار میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات کے 12 بجے اس جلسے پاک کا جو جوش و خروش ہے، یقیناً اس میں سلطان سید سالار مسعود غازی کا فیض شامل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جوش و خروش صرف سنیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے اور امتحان کی گھڑی ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تسلیم کر چکے ہو تو اس پر جمے رہنے میں تمہیں کوئی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور ہر گھڑی ہر جگہ یہی پکار کر کہو میرا رب اللہ۔ بے شک بے شک۔ میں گفتگو کو اس لیے یہاں سے چھیڑ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کا ماحول گرم ہے، آتے آتے ممبر تک نیوز والوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ لوگ اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں، چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپی ہو سر پر، تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور قوم ایک ہی ہے۔ ہم نے یہی سنا
اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا. بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں, ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے, ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں, بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے, سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر کا تھا. اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے. آپ دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے, اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے. جن خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں, ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن ہمارے کانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا. یہاں سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام ہے. میرے عزیزوں, بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے. جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا جھنڈوں پر گرفتار اپنا ایمان بیچ دے وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو, شام میں ہرا پٹا آ جائے, پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے, پارٹی بدلتے رہ جائے, ایک ہی دن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں. ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں. میرے عزیزوں, آج اس پرفتن دور میں آندھیاں چل رہی ہیں, طوفان چل رہے ہیں, اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے. جتنے کچرے ہوں گے وہ اڑ کر چلے جائیں گے, جتنے کچرے ہوں گے اڑ کر چلے جائیں گے, اور جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ کل بھی زمین پر کھڑے تھے, آج بھی ایسی جمے رہیں گے, آج بھی جمے رہیں گے. اس لیے میں استقامت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا. استقامت کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان پر جمع رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے, سب سے بڑی کرامت ہے. لوگ آج یہ تصور کر بیٹھے ہوں کہ ہوا میں کوئی اڑ کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے, پانی میں چل کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے. یہ کرامتیں چھوٹی ہیں, میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے, بڑی کرامت ہے. یا رسول اللہ, میرے عزیزوں, الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اور جو نجبہ و شرفاء عطا کیے انہوں نے ہر زمانے میں یہی درس دیا ہے. یہ تو آج کے حالات ہیں, اس سے سخت ترین حالات بھی ہمارے ملک میں آئے ایمرجنسی کے. ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی, ہاں کوئی حکومت کچھ نہیں, وزراء کسی کا پاور نہیں, صرف ایک ہی لیڈی کا پاور تھا اور وہ جسے جیسا چاہے دبائے. اور اس زمانے میں جب نس بندی کو حکومت عام کر رہی تھی, بتاؤ ہندوستان کے مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں ایک آواز گونج رہی تھی, وہ بھی بریلی کی ہی تھی. مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بھی کھڑے تھے, یہ سوچ کر کے نہیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی فوج ہے, یہ سوچ کر کے نہیں میرے لاکھوں مریدین ہیں, نہیں, بلکہ حق بولنے والا کبھی جماعت کو دیکھتا ہے کہ نہیں, وہ صرف اللہ اس کے رسول کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک, یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے. آج بھی تمہیں اسی بات پر جمے رہنا ہے. عزیزان گرامی وقار,
میں بچوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا، جوانوں کو بھی، تمہارا جو کچھ بھی چھین سکتی ہے دنیا چھین لینے دو۔ زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے کپڑے، تمہارے گھر بار، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہاری دکان، تمہارے جائیداد، سب سے زیادہ جان جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مگر ہمیں بریلی کے امام نے یہ سکھایا ہے، یہ جان اہرے غیرے کے لیے ہم نے رکھا ہی کہا ہے، کرو تیرے نام پہ جا فدا، یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جناب اعلیٰ حضرت۔ میں آپ کو جو درس دے رہا ہوں وہ یہی ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جس کا دین سچا، کتاب سچی، خدا سچا، رسول سچا، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ سر اٹھا کر کے جیے۔ تم کسی مجرم قوم سے وابستہ ہو، تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، ڈرے وہ جو بلاکاری ہیں، ڈرے وہ جو چور ہیں، ڈرے وہ جو ظلم کے ساتھ اپنی کرسی جمائے ہیں۔ الحمدللہ ہم امن والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، عدل والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ لہذا جس کا دین اتنا سچا ہے، پروپیگنڈا ہزار پھیلانے دو، میڈیا اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ دجالی میڈیا زیادہ سے زیادہ ہمارے چہرے بگاڑ کر پیش کر سکتی ہے، لیکن نوجوانوں تمہارے پاس آج بھی مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہیں۔ تم میدان میں اترو، دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر سہم کر کے اپنی ٹوپیاں مت چھپاؤ، اپنی داڑیاں نالے میں نہ پھینکو۔ دنیا کو آج چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ اپنے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرو اور فخر سے کہو دنیا سے کہ دنیا ننگی گھوم کر فخر کر سکتی ہے، میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کروں؟ میرے عزیزوں سچ بتاؤں، امامہ شریف ہم بھی پہنتے ہیں، علماء بھی پہنتے ہیں، یہ کوئی فیشن اور ڈیزائننگ کا لباس نہیں ہے، ایک وزن لباس ہوا کرتا ہے، اس کی حکمتیں ہزار ہوں گی، لیکن ہم حکمتیں نہیں دیکھتے، صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پہنا۔ دنیا آج چاہے جو کچھ سمجھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج اگر تم جمے رہ گئے، تم اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ صحابہ اکرام کی ایک بات بتا دوں، استقامت اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت نعمان، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ نے شاندار استقبال کیا، ان کے لیے ریشم کا کارپیٹ بچھایا گیا، قالین، ریشم کا کارپیٹ بہت مہنگا اس زمانے میں، اور ان کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی بادشاہ نے، کہ سنا ہے عرب کا قاصد آ رہا ہے، محمد عربی کا۔ اس وقت روح و دبدبے کا چرچا ہو چکا تھا، بادشاہ نے شایان شان استقبال کیا، لیکن جانتے ہو وہ ایک صحابی رسول مدینے سے کافی دور گئے ہیں، میرے آقا کے سفیر بن کر، ایمبیسڈر بن کر، قاصد بن کر، لیکن جیسے ہی ریشم کا قالین نظر آیا، آپ نے اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور ہٹا دیا، کہا اس کو ہٹا دو، میں زمین پر چل کر آؤں۔ چل کر کیا ہے، جب کرسی کے پاس آئے، بادشاہ سامنے براجمان ہے، کرسی کو دیکھا کہ سونے سے کلائی کی ہوئی ہے، ٹھوکر مار کر گرا دیا، کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہاری عزت کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھایا، اتنا غرور کیوں ہے تمہیں؟ اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے غلط سمجھا، نہ مجھے غرور ہے نہ مجھے تکبر ہے، بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے، میں ٹھوکر مار دوں گا، مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی حفاظت،
انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے بہت بڑا، کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے، مدینہ بہت دور ہے، ہم یہاں پر ریشم بھی استعمال کر لیں، سونا بھی استعمال کر لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کا ایمان تھا، ہم دنیا کے جس چپے میں بھی ہیں غلام مصطفیٰ ہے، ہماری نسبت، ہماری ڈور نبی پاک سے جڑی ہوئی ہے۔ آج اگر ہر نوجوان یہ عزم کر لے، چاہے میں کفرستان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے نبی کے اخلاق پر رہوں گا، پھر دیکھنا انقلاب کیسا آئے گا۔ اس لیے کہ اسی زمین پر میاں اب تو تم کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، اب تو کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، لیکن اس زمین پر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں تھے، تب ایک مرد قلندر غریب نواز تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ کیا تلوار لے کر کے آئے تھے؟ نیزے بھالے لے کر کے آئے تھے؟ گولہ بارود لے کر کے آئے تھے؟ جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر کے بتاؤ، سچے نہیں جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر بتاؤ، ایک بھی کوئی روایت بتا دو کہ غریب نواز بڑے اسلحے لے کر آئے تھے؟ نہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں، وہ درویش مرد قلندر پھٹی گدڑی پہن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر کچھ ساتھ میں لائے تھے تو اخلاق مصطفیٰ لائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہنے کا عزم، یہی لے کر تو ہندوستان اترے تھے، اور پھر دیکھا آپ نے ہزار طاقتیں اس مرد مجاہد کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی، 800 سال سے بھی تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس خواجہ اجمیری کی کرسی کو کوئی ہلا نہ سکا، آج بھی نہیں ہلا سکا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو جھاگ ہے، جو کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جائے گا، اور جو نفع دینے والا ہے انسانوں کو، وہ ہمیشہ زمین میں برقرار ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، کچرے ابھی بھی آئیں گے اور اڑ کر چلے جائیں گے۔ بہت سارے پتنگے آتے ہیں موسم میں، اور ادھر ادھر تمہارے کانوں کے اطراف، تمہاری آنکھوں کے پاس سب کیڑے آتے ہیں، تو کیا کرتے ہو آپ مجھے بتاؤ؟ کچھ لوگ جو ابھی اس ماحول سے گھبرائے ہوئے، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کیڑے بہت آ گئے۔ کیڑے جب آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں آپ؟ بنا عقل مند آدمی یہ ہے انتظار کرتا ہے موسم کے جانے کا، یا اسپرے مارتا ہے، اور کیا کرے گا؟ اسپرے مارے گا کیڑے چلے جائیں، یا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو انتظار کرے گا موسم چلا جائے، لیکن گھر تو نہیں چھوڑ کر جاتا، اپنا بنایا ہوا گھر نہیں چھوڑ کر جاتا۔ اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں یہ سختیاں تمہارے امتحان کے لیے آتی رہے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اخلاق مصطفیٰ اور اپنا دین چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اسلاف کی روایتیں چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی کو بھی دکھانے کے لیے سیکولر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے منافق، جو سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھر کا، کسی کو راضی نہیں کر پاتا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں راضی کرنا ہو تو صرف میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو تو اپنے رب کو راضی کرو۔ آج جو حالات ہوئے نا، جن لوگوں نے اپنے منچ پر سب جماعتوں کو بلا کر کے کہا، دیوبندی جماعت کھل کر کے عرض کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، ہاں، جو قائد بن کر کے آئے لوگوں کے، بڑی بڑی جمعیت اور بڑی بڑی تنظیم لے کر کے لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو بلایا اپنے ہاں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے، کس کو؟ پنڈتوں کو راضی کرنے کے لیے، کہ یہ بھی راضی ہو جائیں، یہ بھی راضی ہو جائیں، سب راضی ہو جائیں، اور بھاشن میں کچھ کا کچھ کہہ دیا، اپنا ایمان بھی دھو دیا، اپنا ایمان بھی چلا گیا، اور سامنے والوں کو بعد میں پتا چلا وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے، وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے ان کو۔ مولوی صاحب کہاں کے رہے تم؟ کہاں کے رہے؟ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، وہی کتے ہو گئے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے جو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہوتا ہے، کیا بات ہے، جو بریلی والا ہوتا ہے، وہ وقت کی طاغوتی طاقتوں کے سامنے سر نہیں دیکھتا، نہ ہی کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے میاں، یہی کہ نانپارہ سے تو کوئی بریلی گیا تھا، کیا بات ہے، سبحان یہی کہ نانپارہ سے گیا تھا،
بریلی جا کر کہا تھا کہ ہمارے سید صاحب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دو مولانا احمد رضا صاحب۔ اعلیٰ حضرت نے نان پارا والے کی تعظیم میں یا ان کی مدح میں کچھ نہیں لکھا، بلکہ جلال میں کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام نہیں۔ اب نان پارے آپ حضرات کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے بہرائچ شریف کے بہت قریب نان پارا ہے۔ نان پارا تو شہر کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے پارا نام کر دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا۔ فرمایا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ادھر سے پھینکو گے تو تمہارے لیے لکھ دوں گا، ادھر سے لفافہ دے دو تو تمہارے لیے بول دوں گا، نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور بارگاہ مصطفیٰ کا ایسا ادب، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں جب کہنا ہے تو یوں کہتے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی عاجزی کمال کی پیش کی، لیکن دنیا کا کوئی بڑا خبر آئے اس کے لیے قلم نہیں اٹھایا، اس کے لیے اپنی زبان کو جنبش نہیں دیا۔ آج ان لوگوں کو میں علن اعلان یہ کہتا ہوں تم اپنا دین بیچ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ان غداروں کو پہچانو، اور جو بھولے بھالے مسلمان ان کو اللہ والا سمجھ کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آج پھر ہم سمجھا رہے ہیں کسی کے چلے کو دیکھ کر، کسی کے شامی کباب کو دیکھ کر، اور کسی کے الگ الگ عبادتوں کو دیکھ کر بہک مت جانا۔ صرف سفید کپڑے ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے یہ کہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، بگولا آپ اس کو کیا کہتے ہیں جو سفید والا ہوتا ہے؟ بگولا۔ ہاں، یہ ایک بار دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گئے، بہت سفید ہوتا ہے، بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جیسی بگولے کو دیکھی سوچنے لگی اللہ والے آ گئے، اور صاحب کہیں کہ جا کر کے ہم قدم بوسی کر کے آتے ہیں، بہت، اور سر جھکا بیٹھتا ہے بگولا، جب بھی بیٹھتا ہے سر جھکا کر بیٹھتا ہے، ہاں آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے۔ مچھلیاں پاگل ہو گئی دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو، اللہ والے بڑے اللہ والے، اور جا کر ہم قدم چوم کر کے آئیں گے۔ جو بڑی مچھلیاں تھی، بوڑھی مچھلیاں تھی، وہ سمجھانے لگی چھوٹی مچھلیوں کو، خبردار وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، قریب مت جانا، تمہیں چونچ مار کر لے جائے گا۔ چھوٹی مچھلیاں سمجھ نہیں رہی تھی، الٹا کوس رہی تھی بڑی مچھلیوں کو۔ وہ کہہ رہی تھی تمہارے پرانے خیالات دادی اماں، ہمیں چھوڑ دو، یہ اللہ والوں کے پاس جانے دو، ایسے اللہ والے بار بار کہاں آتے ہیں۔ چھوٹی مچھلیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بڑی مچھلیاں اپنا کام کر کے کنارے بیٹھ گئی، سمجھانا ہمارا کام ہے مت جاؤ۔ لیکن جو نئے نوجوان مچھلیاں تھیں وہ سب کے سب دوڑی اسی بگولے کی قدم بوسی کرنے آ گئی، اور قریب آئی تو بگولے نے چونچ مارا، ایک دو مچھلیوں کو اٹھایا اور بھاگ گیا۔ پھر بعد کی بچی ہوئی مچھلیوں کو عقل ٹھکانے پر آئی، واپس آ کر بڑی اماں سے کہنے لگی سچ کہتی تھی، وہ صرف سفید دکھتا تھا، حقیقت میں چور تھا۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی خالی ہے کیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آج جو چہرے تمہارے سامنے آئے ہیں انہیں پہچانو، انہیں پہچانو۔ ہم دشمنان اسلام کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں جو پہلے سے ہمارے نہیں ہیں، لیکن جو جماعت میں بیٹھے ہوئے انہیں پہچاننا اور سخت ترین مرحلہ ہے۔ اسی لیے یہ علماء جو کہتے ہیں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ خالی رد کرتے رہتے ہیں، ان کا کچھ کام نہیں، اختلاف کرتے رہتے ہیں، اس جماعت کو برا بھلا، اس جماعت کو برا بھلا۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، جو عالم عشق مصطفیٰ کے معیار میں اگر کسی کی مخالفت کر رہا ہے وہ حقیقی عالم دین ہے، وہ حقیقی عالم دین ہے۔ ہم ہر اس کا رد کریں گے جو میرے مصطفیٰ کا بیگانہ ہے،
اس لیے کہ حضور تاج شریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ایک میسج یہ دیا تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا دین، ہمارا ایمان کیا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، اقبال سے پوچھو، علامہ اقبال یہ کہتے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤز کر بہو نہ رسیدی تمام بولربین، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ اس بات کو یاد رکھو اے نوجوان، عزت ادھر ادھر ڈھونڈنے نہ جاؤ، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ آج ہم نے خود دیکھا ہے، ہم آج آپ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہیں، مجھے اگر آج آپ لوگ پلکوں پر بٹھاتے ہیں یا پھولوں کے ہار پہناتے یا ممبر پر بٹھاتے ہیں، یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی بڑی پارٹی کا نیتا ہے۔ یہاں پر جو عزت ملتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، مجھے جو بھی عزت ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی نسبت سے ملتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر۔ آپ دیکھیں دنیا میں حضور کی عزت پر بات کرنے والے کے لیے یہ عزت ہے، تو پھر قیامت میں الگ عزت ہے میرے عزیز، قیامت کی عزت الگ ہے۔ آپ کو پتا ہے وہی بلال حبشی جن کو مکہ والے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے اور ان کی ننگی پیٹھ پر گرم سل رکھی جاتی تھی، ان کے پیٹھ کا گوشت گرمی کی وجہ سے گل گیا تھا، مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی تھی، اتنی تکلیفیں دی تھی، لیکن وہ بلال حبشی ہمیشہ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے اور جمے رہے اپنے دین پر۔ پھر آپ غلامی سے آزاد ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مدینہ طیبہ میں رہنے لگے، اور آپ کو پتہ ہے صرف 6 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو چکا تھا، 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ میں تشریف لائے، بغیر جنگ و جدال کی مکہ فتح ہو گیا، مسجد حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے آلائشوں کو پاک کیا، اور اس کے بعد پہلی اذان دی جا رہی تھی حرم کعبہ میں، اور جانتے ہو اذان دینے کے لیے کس کو بلایا؟ بلال حبشی کو بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت بلال کو، اور اذان کہاں؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر، کہ اوپر چڑھ کر کے اذان دی جائے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے اذان دیتے رہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، اذان کہیں سے بھی دے دیتے، اذان چھوٹی سی اونچی جگہ سے دیتے، بلال حبشی کعبے کی چھت پر مکہ میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کو بتانا تھا، جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اسے کعبے کی چھت کے اوپر کا مقام دیتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہو جائے دنیا میں، اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندی عطا کرتا ہے، بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ اس لیے آنے والی مصیبتوں پر ادھر ادھر نہ دیکھو، آنے والے طوفانوں سے ادھر ادھر نہ بھاگو، بلکہ تمہارا امتحان ہے اور تمہاری آزمائش ہے۔ تم جمے رہو، اور یہ جتنے بھی اس طرح کی کیڑے آتے رہیں گے، کوئی بھی اگر جماعت کا غدار اٹھ کر کے کل کہہ دے کہ ہمارا دین، جیسے اب کے آگے بھی یہ بھی کہتے ہیں ہمارا سب تک دین ایک ہی ہے، یہ بھی اس لیے کہ یہ پالے ہوئے ان کی اپنی زبان نہیں، ان کی زبان میں کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا، ان سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرائی گئی۔ میرے عزیزو، انہی کے تو پرکھوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ مارا ہے کہ رسول اللہ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیطان کا علم اور رسول کا علم برابر ہے۔ ہم یوں ہی نہیں لڑتے، ہم یوں ہی قوم کو بیدار نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے نا، کچھ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کتنا اگریسو ہو کر کے بولتے ہیں آپ، اتنا سخت لہجے میں کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزوں، جس کے پاس لاسٹ چیز بچی ہوئی ہے،
آخری چیز بچی ہوئی ہے، وہ بھی اگر تم چھیننے کی بات کرو گے تو کیا ہم نرم لہجے میں بات کریں گے؟ ہم نرم لہجے میں بات کریں؟ ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ چیز بچی تھی اور اس کو سنبھالنا ہے نوجوانوں، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تم اگر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس تب بھی تم احساس کمتری میں مت آنا۔ آج جیسے لوگ تمہیں ورغلائیں گے اس طرح بول کر تمہاری حالتیں بڑی خراب ہیں، تمہارا فیوچر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا، ان سے کہو تم اپنا دیکھ لو، ہمارا فیوچر بتانے والا مدینے کا تاجدار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا، گھر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے۔ ہاں ہمیں یقین ہے مدینے والے کی بات پر، تم ان تمام باتوں سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ہم غریب ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس اب سرمایہ بھی نہیں رہ گیا، سیاست بھی نہیں رہ گئی، طاقت بھی نہیں رہ گئی، قیادت بھی نہیں رہ گئی، کچھ نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی میں آپ کو فخر کرنے کا ذریعہ بتاتا ہوں۔ فخر کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے پاس، پراؤڈ فیل کرو گے۔ کیا چیز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے، اس میں انصار صحابہ جو مدینے کے تھے اور جو مہاجر صحابہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، دونوں کو مال تقسیم کرنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو مال زیادہ دے دیا اور انصار صحابہ کو مال کم دیا، مال کی تقسیم ہو گئی۔ یہ رسول پاک بہتر جانتے حکمت کیا ہے، لیکن بعد میں انصار صحابہ کے آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی، سب آپس میں بات کرنے لگے، رسول اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ باتیں پھیلتی پھیلتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ انصار میں یہ باتیں چل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار صحابی کو بلایا اور کہا کیا تمہاری جماعت میں ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا اور تم لوگوں کو کم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سب باتیں چل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا، کہا سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ سب جب جمع ہو گئے میرے آقا تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ جب لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے میں تمہارے آیا تم نے اپنایا ہے، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم زمانے کفر میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑتے پھرتے رہتے تھے، جہالت کے زمانے میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں عزت عطا کی؟ انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کی بدولت ہے۔ اب سنیے مجھے یہ واقعہ یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار صحابہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور جس کے پاس مال نہیں ہے تم مجھے لے جاؤ؟